बहुत सारे शादीशुदा नौजवान एज़ोस्पर्मिया और लीगोस्पर्मिया की वजह से परेशान होते हैं कि मर्दाना जांच मनी की जांच में उनकी लैब रिपोर्ट में एज़ोस्पर्मिया आ गया है या लीगोस्पर्मिया आ गया है, औलाद नहीं हो रही और वो अपनी नस्ल को बढ़ाने में कामयाब नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और उनका सवाल होता है जी कि एज़ोस्पर्मिया का कोई इलाज बता दें या लीगोस्पर्मिया का कोई इलाज बता दें, या वो इस वजह से परेशान होते हैं जी कि एज़ोस्पर्मिया और लीगोस्पर्मिया कोई एक ही चीज़ है या इनमें कोई फ़र्क है। और बाज़ अतिबा कराम भी इस परेशानी में मुब्तला होते हैं जी कि एज़ोस्पर्मिया का इलाज कैसे होगा, ओलिगोस्पर्मिया का इलाज कैसे होगा, एज़ोस्पर्मिया किस तहरीक में होता है, ओलिगोस्पर्मिया किस तहरीक में होता है। तो ये वीडियो उनके लिए मखसूस है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खींची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी कि एज़ोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया में क्या फ़र्क है, इनकी तारीफ़ क्या है और इनका असूल इलाज क्या है। तो अपने टॉपिक की तरफ पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम एज़ोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया की तारीफ़ कर लेते हैं। तो जब इनकी तारीफ़ आ जाएगी तो आपको इनमें मौजूद फ़र्क का पता चल जाएगा। एज़ोस्पर्मिया एक मर्द में वो सूरत होती है जब उसकी मादा मनविया में औलाद पैदा करने वाले स्पर्म्स ना जिंदा ना मुर्दा कुछ भी नहीं होते, सिर्फ ज़ीरो होता है, नील होता है। तो इस कैफियत को एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है। ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसी सूरत होती है जो एक नौजवान मर्द की मादा तौलीद में कमी बताती है और उसमें स्पर्म्स की कमी बताती है। यानी मादा तौलीद अगर 2 से 5 ml तक है लेकिन इसमें कमी है तो ये ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। या फिर स्पर्म की जो मतलूबा मिकदार है जो हमल के लिए मुकर्रर की गई है या फिर उसमें एक्टिव जो स्पर्म्स हैं, एक्टिव काउंट है, उसमें कमी है, तो ऐसी सूरत को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। दोस्तों, एज़ोस्पर्मिया हो या फिर ओलिगोस्पर्मिया हो, इन के इलाज के लिए या इनमें पहचान के लिए हमें सबसे पहले मादा तौलीद यानी मादा मनी को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें मादा तौलीद की हकीकत का पता नहीं होगा, ये पता नहीं होगा कि मादा तौलीद पैदा कैसे होता है, मादा तौलीद के अज्जा क्या हैं, मादा तौलीद की पैदाइश में कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं, उस वक्त तक हम ना एज़ोस्पर्मिया को समझ सकते हैं, ना ओलिगोस्पर्मिया को समझ सकते हैं और ना इनका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मादा तौलीद को समझें, मादा मनी को समझें। हम जो भी खुराक खाते हैं वो हाजमे के अमल से गुजरने के बाद अखलात में तब्दील हो जाती है। ये अखलात जब पुख्ता होती हैं तो खून बन जाती हैं और जब खून अपने कवाम को पहुंच जाता है तो उस खून से मादा तौलीद जन्म लेता है और इस मादा तौलीद में हमारे जिस्म के जो जितने भी आज़ा हैं उन सब की खसूसियात मादा तौलीद में मौजूद होती हैं। तो हमें पता चल गया कि खून के बाद मादा तौलीद पैदा होता है। अब मादा तौलीद के अज्जा देखें तो मादा तौलीद 3 चीज़ों का मुरक्कब है। इसमें मनी की रतूबत है यानी मनी का पानी है जो दिमाग व आसाब से पैदा होता है, या फिर बलगमी और कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं से मनी की रतूबत या मनी का पानी पैदा होता है। नंबर 2 पर आ जाता है मनी की तुरशी जो कि कल्ब उज़लात से पैदा होती है या फिर सौदावी, तुर्श और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से पैदा होती है। ठीक है। और नंबर 3 आ जाता है मनी की हरारत कि मनी की रतूबत भी पैदा हो गई और जब उस रतूबत में तुरशी पैदा हुई तो स्पर्म पैदा हो गए और जब स्पर्म पैदा हो गए तो जिगर व गुदूद की हरारत ने इनको पुख्ता कर दिया, स्पर्म को भी मनी की रतूबत को भी, ताकि ये जो मनी है ये नस्ल इंसानी को बढ़ाने के काम आ सके। तो अब हमको ये मालूम हो गया कि जो मादा तौलीद है वो कैसे पैदा होता है, किन किन अज्जा का मुरक्कब है, कौन कौन से आज़ा इसकी तैयारी में हिस्सा लेते हैं और किन किन ग़िज़ाओं से जो है मादा तौलीद पैदा होता है, ये हमें पता चल गया। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि एज़ोस्पर्मिया जब इंसानी जिस्म में जो मनी है या उसकी अखलात हैं उनमें कोई जहर पैदा हो जाए तो ये जहर स्पर्म्स के लिए कातिल साबित होता है और स्पर्म्स को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दे, बिल्कुल नील कर दे, तो इसी सूरत को एज़ोस्पर्मिया कहा जाएगा। ठीक है। यानी किसी भी इंसानी जहर से अगर मादा मनी में मौजूद स्पर्म्स नील हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, तो वो एज़ोस्पर्मिया कहलाता है। एक है हकीकी सूरत एज़ोस्पर्मिया की कि एक नौजवान बालिग़ हुआ
ٹھیک ہے. اب اس کا مزاج اعصابی غدی سے عضلاتی اعصابی نہیں ہو سکا، اس میں ترشی نہیں مل سکی، تو اس کی مادہ منی میں سپرم پیدا نہیں ہوں گے. ایسی صورت کو حقیقی ایزوسپرمیا کہا جائے گا جو کہ اعصابی تحریک سے ہوتا ہے. اور باقی ایزوسپرمیا کی جو دو صورتیں ہیں جس میں منی میں تیزاب اتنا بڑھ جائے کہ وہ سپرمز کو نل کر دے، مار دے، مردہ کر دے، یا پھر جس میں حرارت اتنی بڑھ جائے، گرمی اتنی بڑھ جائے کہ وہ منی میں موجود جراثیموں کو ختم کر دے، تو یہ قلب و عضلات کی سوزش اور جگر و غدود کی سوزش سے جو ایزوسپرمیا ہوتا ہے وہ غیر حقیقی صورت ہے. اور اس مرض کی جو حقیقی صورت ہے وہ دماغ و اعصاب کی سوزش ہے، جس میں ایک مرد جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کا مزاج عضلاتی نہیں مل سکتا، اس کی منی میں ترشی جب نہیں مل سکتی تو اس میں سپرم پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ مادہ تولید میں سپرم پیدا ہونے کا اصول یہ ہے کہ جب منی کی رطوبت بن جاتی ہے، منی کا پانی بن جاتا ہے، تو اس منی کی رطوبت یا منی کے پانی میں ترشی ملتی ہے. ٹھیک ہے، جو قلب و عضلات کی طرف سے آتی ہے، ترش غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے. یہ ترشی جب منی کی رطوبت میں ملتی ہے تو اس میں اولاد پیدا کرنے والے سپرم پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان سپرم کو پھر منی کی حرارت جو ہے یعنی جگر و غدود سے جو پیدا ہوتی ہے وہ ان کو پختہ کرتی ہے، اور جب یہ پختہ منی ہو جاتی ہے تو یہ نسل انسانی کو بڑھانے کے کام آتی ہے. تو ایزوسپرمیا کی جو صورت ہے اس میں آتش کی اگر زہر ہے تو ایزوسپرمیا دماغ و اعصاب کی سوزش سے ہوگا، اور ایسے مریضوں کی نبض جو ہے وہ قوام میں موٹی ہوگی، حرکت میں سست ہوگی، اور دباؤ دینے پر 1 سے 1.5 انگلی پر محسوس ہوگی. تو یہ دماغ و اعصاب کی سوزش سے، آتش کی زہر سے ایزوسپرمیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور طب یونانی میں اس کی جو سبب ہوگا وہ خلط بلغم میں تعفن ہوگا. آیورویدک میں کف دوش میں تعفن جو ہے وہ اس کا سبب ہوگا. اسی طرح اگر منی میں ترشی بڑھ جائے، تیزاب بڑھ جائے، تو ایسا بواسیری زہر کی وجہ سے ہوگا. بواسیری زہر پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سپرم بالکل نل ہو جاتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں. تو ایسا قلب و عضلات کی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے، بواسیری زہر کی وجہ سے ہوتا ہے. قانون مفرد اعضاء میں قلب و عضلات یعنی عضلاتی سوزش اس کا سبب ہوگی. طب یونانی میں خلط سودا میں تعفن یا زہر اس کا سبب ہوگا. آیورویدک میں وات دوش کی زیادتی اس کا سبب ہوگی، اور ایلوپیتھک میں ایسڈ اس کا سبب ہوگا. جبکہ دماغ و اعصاب کی اگر سوزش ہے تو ایلوپیتھک میں اس کا سبب الکلی میں تعفن ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں تیسری صورت کی طرف کہ اگر جگر و غدود کی سوزش ہے تو ایسی صورت میں جسم میں سوزاکی زہر ہوگا، اور سوزاکی زہر سے جراثیم بالکل نل ہو جائیں گے. تو ایزوسپرمیا کی یہ صورت جگر و غدود کی سوزش سے پیدا ہوتی ہے، یعنی قانون مفرد اعضاء میں اس ایزوسپرمیا کا سبب جگر و غدود کی سوزش ہے. طب یونانی میں خلط صفرا کا تعفن ہے، اور آیورویدک میں پت دوش کی زیادتی اس کا سبب ہے، اور ایلوپیتھک میں جو ہے اس کا سبب سالٹ کی زیادتی یا سالٹ میں تعفن کو مانا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا ایزوسپرمیا. اب معالجین حضرات جو ہے وہ اس کے مطابق یعنی اگر مریض کی نبض بالکل گہرائی میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آتش کی زہر ہوگا. اگر نبض بالکل اوپر ہے، حرکت میں تیز ہے، تو بواسیری زہر ہوگا. اور اسی طرح اگر نبض بلند نبض اور پست نبض کے درمیان ہے تو سوزاکی زہر ایزوسپرمیا کا سبب ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب ہم چلتے ہیں اولیگوسپرمیا کی طرف کہ اولیگوسپرمیا لیب ٹیسٹ میں وہ صورت ہوتی ہے جب مادہ منی کی جانچ رپورٹ میں یہ لکھا جاتا ہے جی کہ منی کی مقدار کم ہے، یا ایکٹیو سپرم کم ہے، سپرم کی حرکات کم ہے، پاس سیل ہیں، RBC ہے، WBC ہے. یعنی جب سپرم موجود ہوں گے لیکن مقرر کردہ مقدار سے کم ہوں گے جس کی وجہ سے حمل نہیں ہو رہا، تو اس کو اولیگوسپرمیا کہا جائے گا. اس کی بھی 3 صورتیں ہیں کہ اگر دماغ و اعصاب کی سوزش ہوگی تو جو مادہ منویہ ہے اس کی مقدار کم ہوگی، اور اس میں پس سیل 1 تا 2 ہوں گے، اور اگر CBC کی رپورٹ کرائی جائے تو اس میں پلیٹلیٹس بڑھے ہوئے آ سکتے ہیں. اگر ایسی صورت ہو تو یہ سبب جو ہے وہ دماغ و اعصاب کی سوزش سے ہوگا. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ اگر لیب رپورٹ میں RBC کا اخراج لکھا جاتا ہے اور سپرم مقرر کردہ مقدار سے کم ہیں تو اولیگوسپرمیا کی یہ صورت قلب و عضلات کی سوزش سے ہوگی. اس میں RBC کا اخراج ہوگا، مقرر کردہ سپرم جو ہیں وہ مطلوبہ مقدار سے کم ہوں گے، پیشاب سرخی مائل آئے گا، تیزابیت کی زیادتی ہوگی، لیب رپورٹ میں RBC کا اخراج ہوگا. ایسی صورت قانون مفرد اعضاء میں عضلاتی سوزش کہلاتی ہے. بواسیری زہر بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسری صورت ہو گئی. اور ایسی صورت میں مریض کی جو نبض ہے وہ بلند ہوگی.
ٹھیک ہے جی. اب تیسری صورت ہم اس کی بیان کرتے ہیں کہ اگر لیب رپورٹ میں جو کہ مادہ منویہ کی جانچ کرائی جاتی ہے، اس میں اگر WBC کا اخراج ہو رہا ہے، پس سیل 3 تا 30 تک ہیں یا پھر ان گنت ہیں، اور اولاد پیدا کرنے والے جراثیم یا سپرمز کم مقدار میں ہیں، ایکٹیو کاؤنٹ بھی کم ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو اولیگوسپرمیا ہوگا وہ جگر و غدود کی سوزش کی وجہ سے ہوگا، سوزا کی زہر کی وجہ سے ہوگا، ٹھیک ہے. جگر و غدود اس کی سوزش ہوگی، صفرا کی زیادتی ہوگی، صفرا کا تعفن جو ہے وہ اس کا سبب ہوگا. تو دوستو اب ہم نے اس سارے ٹاپک کو کور کیا ہے. اب آتا ہے علاج کا مرحلہ. تو دوستو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر اس کا علاج کر لیں، کیونکہ جب تک وجہ کا تعین نہیں ہوگا اس وقت تک اعلیٰ سے اعلیٰ نسخہ، زعفران کا نسخہ، سونے کا کشتہ، چاندی کا کشتہ، کشتہ نکرہ، ٹھیک ہے، اور یوں سمجھ لیں جی کہ معجون مغلظ ہو گئی، مغلظات ہو گئی، کوئی بھی نسخہ فائدے کی بجائے نقصان دے گا. کیونکہ جب تک ہم تشخیص نہیں کریں گے کہ ایزوسپرمیا کا سبب آتشکی زہر ہے یا بواسیری زہر ہے یا سوزا کی زہر ہے، اور اولیگوسپرمیا کا سبب بھی دماغ و اعصاب کی سوزش ہے یا قلب و عضلات کی سوزش ہے یا جگر و غدود کی سوزش ہے، تو ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ اب سبب یہ ہو اور ہم نسخہ اس مزاج کا استعمال کر رہے ہوں گے تو یہ تو بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح بعض صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسے نوجوان ہوتے ہیں، ایسے مریض ہوتے ہیں، جب وہ کسی حکیم صاحب سے دوا لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پہلے 1 سے 2 تک تھے، آپ کی دوائی استعمال کی ہے، یہ تو بڑھ گئے ہیں. یعنی جب بغیر کسی سبب کے علاج کیا جائے گا تو پھر ایسا ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ علاج کے لیے اپنے معالج کے پاس جائیں، لیب رپورٹ بھی لے جائیں، وہ لیب رپورٹ کو بھی دیکھے گا، آپ کے مزاج کو بھی دیکھے گا، اس کے بعد آپ کے قارورے کو چیک کرے گا، آپ کی نبض دیکھے گا، اور اس کے بعد آپ کو علاج دے گا. تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایسے چیز نہیں ہے کہ یہ ناقابل علاج ہیں. ایزوسپرمیا باقی طریقہ علاج میں تو لا علاج قرار دیا گیا ہے، لیکن قانون مفرد اعضاء میں الحمدللہ اس کا علاج موجود ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی قانون مفرد اعضاء کا معالج یہ کہتا ہے جی کہ اس مرض کا علاج موجود ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ سے یا قانون مفرد اعضاء کے معالجین سے بھی دوائی لی ہے تو آرام نہیں آیا. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کسی بھی معالج کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کینسر کی لاسٹ سٹیج پر بھی جائیں گے، تو تب بھی جو اصول ہے معالج آپ کو کہے گا کہ اللہ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے. کوئی بھی معالج یہ نہیں کہے گا کہ جی بس آپ جائیں اور مرنے کا انتظار کریں. اس لیے جو شفا کا منبع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو معالج کہتا ہے جی کہ اللہ بہتر کرے گا، یہ ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کوئی بھی مرض جو ہے وہ لا علاج نہیں اتارا. علاج میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کبھی جس کو مرض ہوا ہے اس کا امتحان بھی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزما بھی رہا ہے بیماری دے کر، ٹھیک ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں جی کہ ہمیں تو گارنٹی دیں اور آپ نے کہا تھا کہ اللہ بہتر کرے گا، یہ نہیں ہوا. معالج جب بھی علاج کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آس امید پر کرتا ہے، اور اپنے شعبے کے حساب سے جو اسے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ مریض کو یہ نہیں کہے گا چلو جی بھاگ جاؤ، آپ کا تو علاج ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا، تو مریض تو ڈسہرٹ ہوگا. تو کوئی بھی طبیب اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر، اس کی رحمت پر علاج شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس لیکچر کو سنیں اور اس کی اصولوں کے مطابق اس